ٹھیک سر. اگلا کویشچن ہے سر جی، جو علماء حضرات قرآن حکیم کا غلط ترجمہ کر کے سنا دیتے ہیں، کیا ان کا مکمل بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے؟ اور پھر ایک مثال دیتے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب کا کہ اس نے سورۃ دوحا کا ترجمہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قسم، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پھر بھی آپ جو ہے نا مولانا طارق جمیل صاحب کی تعریف بھی کرتے ہیں. وہ سر یہ کوئی اتنا بڑا انہوں نے جرم نہیں کر دیا، اس سے بڑے بڑے جرم اور لوگ بھی کر رہے ہیں. ہمارا تو موقف شروع سے یہ ہے کہ سب کو سنیں، جو صحیح بات کرتے ہیں ایکسیپٹ کر لیں، جو بری کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں. بائیکاٹ آپ کس کا کریں گے سر؟ پوری امت کے علماء کا بائیکاٹ ہو جائے گا اس حساب سے. تو آپ علم کا دروازہ بند نہ کریں. باقی یہ جو ترجمہ انہوں نے کیا سر، پھر معذرت کے ساتھ یہ پرانے بابے کام ڈال کے گئے ہیں. طارق جمیل صاحب جو کچھ بیان کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہو نہیں ہے جو ان کی اپنی ذاتی اختراع ہے. یہ خرافات پرانے بزرگوں نے کی نہیں ہے. ہاں اس معاملے میں میں یہ کہتا ہوں کہ ان کی غلطی ہے کہ وہ یعنی ان چیزوں کو اسی طریقے سے بیان کر دیتے ہیں. اور وہ سر اس لیے کہ وہ ان کو سمجھ ہی وہی آیا دین، سیدھی سی بات ہے. اگر ان کو سمجھ آ جائے کہ یہ بزرگ کام ڈال کے گئے ہیں تو وہ یہ کام نہ کریں، وہ نہ بیان کریں. عجیب و غریب قسم کے واقعات بیان کر کے چلے جاتے ہیں، تو وہ پرانے لوگوں نے بھی کیے ہوئے ہیں، تو ان کا قصور نہیں ہے. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اصل مجرم وہ ہے جس نے یہ کام ڈالا ہے، بعد میں تو وہ اس کی اولاد ہی ہے نا، سمجھ لیں روحانی طور پہ. تو بائیکاٹ نہ کریں، ورنہ تو یہ سارے لوگ آپ لوگوں کا بائیکاٹ کر دیں گے، کیونکہ ان کے نزدیک بریلوی کہیں گے دیوبندیوں کے علماء کا بائیکاٹ کریں، دیوبندی کہیں گے بریلویوں کو علماء کا بائیکاٹ کریں، سنی کہیں گے شیعہ کریں، شیعہ کہیں گے سنی کا کریں. اہل حدیث تو ویسے ہی ماشاءاللہ کہتے ہیں ساروں کا بائیکاٹ ہونا چاہیے، اور باقی یہ کہتے ہیں کہ اہل حدیث کا بائیکاٹ ہونا چاہیے. یہ تو انگریزوں کی پیداوار ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو کوئی بھی نہیں بچے گا. تو اس کے لیے اسی میں نے شروع میں سوال میں نے ایڈریس کیا نا کہ ان بائیکاٹ کرنے سے، کفر اور شرک کے فتوے نکالنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور یہ ہم کر بھی دیتے اگر ہمیں کوئی دلیل مل جاتی کہ یہ ہمیں کرنے کا اختیار ہے. ٹھیک ہے، آپ اصلاح کریں، ان سے جا کے ملیں، مولانا طارق جمیل صاحب سے، ان کے نچلے لوگوں سے ملیں، ان تک بات پہنچاتے ہیں. پھر نہیں مانتے تو سر میرا کام تو نہیں ہے کہ میں نے ان کو منوانا ہے. یعنی ایک بندہ کہتا ہے جی جب تک ڈاکٹر طارق قادری صاحب نہیں مانتے میں نے اس وقت تک نہیں ماننا. آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے، انہوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. ٹھیک ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے ان بڑے لوگوں کو منوانا. ہم صرف بات پہنچا رہے ہیں، ان تک پہنچ رہی ہے اللہ کے فضل سے، باتیں سمجھ بھی آ رہی ہیں. لیکن اب تھنک آؤٹ آف باکس کرتے کرتے جب صدیوں کی گراوٹ ہے سر، بالکل سر. ان کو پیچھے ایک لائن پوری نظر آتی ہے، ٹھیک ہے نا جی. وہ یہ بھی فارغ، اچھا وہ بھی گیا، اچھا وہ بھی گیا، وہ سارے گئے اور وہ سارے گئے. اچھا جن کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا وہ کہتے ہیں سر سارے کیا ہے، کیا تھے جو آج ہم نے پڑھائی، کچھ نام ہے جو تم نے دے لیے ہیں. بالکل سر. کیونکہ یہ وہ ڈاکٹرائن ہے جو آپ نے ہمیں خود پڑھائی ہوئی ہے. کیا بریلویوں نے ہمیں نہیں پڑھایا کہ جی کوئی بڑے سے بڑا ولی اللہ بھی ہو اگر گستاخ رسول ہے تو وہ 0 سے ملٹیپلائی ہے؟ پڑھایا نا. تو سر پھر ہم گستاخی جب آپ کے بزرگوں کی ثابت کرتے ہیں تو آپ اپنی ڈاکٹرائن میں ان کو 0 سے ملٹیپلائی کریں نا. یہ تو آپ نے ہمیں سکھایا تھا نا کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. تو جب ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں دکھاتے ہیں پھر آپ جناب وہ تعویلات کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو پھر کہانیاں نہ کروایا کریں. ہم یہی کر سکتے تھے، ہم نے تو آپ سے ہی سیکھا ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کوئی مطلب یہ تو نہیں کہ ہم نے کوئی گھر بیٹھ کے کوئی چیزیں خود تیار کی ہیں. آپ نے ہمیں چیزیں سکھائی تھی. جب آپ اصول ہم سیکھ گئے اور اب آپ کو وہی اصول بتاتے ہیں تو آپ اسی سے منکر ہو رہے ہیں. کوئی نیا اصول تو نہیں نکالا نا. ٹھیک ہے سر، مطلب اچھی چیز لینی چاہیے، بائیکاٹ نہیں کرنی چاہیے. اچھی چیز شیطان سے بھی لینی چاہیے سر. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شیطان نے انسانی شکل میں آ کے آیت الکرسی کا وظیفہ دیا. نبی علیہ السلام فرمایا ہے جھوٹا تھا، بات سچی کی. صحیح بخاری 2311 نمبر حدیث ہے. یہ ہم حدیث کئی بار سناتے ہیں لوگوں کو. وہ کہتے ہیں شیطان سے لے سکتے ہیں، انجینئر صاحب سے نہیں لے سکتے. اس کا پھر کوئی علاج نہیں ہے. یعنی جذبات کا علمی علاج اس کا بھی ہے کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر مردود بارگاہ اللہ کا شیطان ہے. یعنی اگر ہم لسٹ بنانا شروع کریں نا، جس طرح ہم اللہ کی مخلوق میں مقبول بارگاہ کی لسٹ بنائیں تو سب سے اوپر نبی علیہ السلام کا نام لکھیں گے نا. اللہ کے دشمنوں کی اور اللہ کے منکرین کی یا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے راندہ درگاہ ہوئے، وہ نہ فرعون کا پہلا نام ہے، نہ ابو جہل کا پہلا نام ہے، نہ عبداللہ ابن ابی کا پہلا نام ہے. پہلا نام شیطان کا ہے، کیونکہ شیطان اکیلا نہیں گیا، اس نے لاکھوں کو گمراہ بھی کیا. اور وہ واقعی مردود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، راندہ درگاہ. ٹھیک ہے، تو شیطان سے زیادہ مردود کوئی نہیں ہے. تو اگر شیطان سے سچی بات لی جا سکتی ہے جو حدیث سے ویریفائی ہو
تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. ہم نے تو کبھی کہا بھی نہیں ہے کہ آپ ہماری بات لیں. ہم تو ہمیشہ جو ہے وہ عرض ہی کرتے ہیں کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب، بس عرض کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. آپ جانیں ٹکر لینی ہے تو آپ قرآن سے، بخاری مسلم سے ٹکر لیں اور سیدھے اوندھا منہ پہنچ جائیں جہاں پہنچ لیں. اچھا سر، اگلا سوال ایک یہ وراثت کے مسئلے سے ریلیٹڈ ہے. ایک میاں بیوی نے اپنی وراثت اپنی زندگی میں اس کے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں. ٹھیک ہے. تو 50% اس نے ایک بیٹے کو دیا اور باقی 50% جو ہے وہ دوسرے بیٹے اور 4 بیٹیوں میں تقسیم کیا. ناانصافی کی ہے. اب باپ مر گیا ہے، اب ماں جو ہے وہ کہتی ہے وہ ایک بیٹے سے جس کو 50% ملا ہے کہ آپ میں جو باقی جو بہنوں کا حصہ ہے بیٹیوں کا وہ آپ دے دیں، لیکن وہ تو دیتا نہیں ہے. اب تو کہتا ہے کہ اس میں ذمہ دار اور گناہ گار کون ہوگا؟ باپ. گناہ گار تو باپ ہی ہوگا نا. اس بیٹے کو کہ تمہیں اگر اپنے باپ سے اتنی محبت ہے، اس نے تو اپنی محبت دکھائی نا کہ اس نے تمہیں جداد آدھی دے دی. اب اس کی وجہ سے جو اس کو عذاب بھگتنا پڑ رہا ہے آخرت کی زندگی میں، اگر تمہیں اپنے باپ کے ساتھ واقعی ہمدردی ہے اور تم اسے آگ میں جلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے تو فوراً سے پہلے تم اس سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے ایونلی جو حصہ وراثت میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس کے مطابق تقسیم کرو. اس میں مجرم تو وہی ہے. باقی ماں نے اچھا کیا ہے کہ پروٹیسٹ کیا، ورنہ ماں بھی پکڑی جاتی، کیونکہ جب یہ جو کچھ ہو رہا تھا اس وقت اس ماں کا بھی تو کام تھا نا اپنے خاوند کو سمجھاتی کہ یہ کیا کر رہے ہو. اور یہ خیر ویسے یہ وہی غلط ہے. وراثت مرنے کے بعد تقسیم ہوتی ہے سر. زندگی میں آپ کسی کو ہبہ کر سکتے ہیں اور وہ بھی 1/3 مال سے زیادہ نہیں. میرا مسئلہ نمبر 22 ہے وراثت کے احکام کے اوپر. 3 چیزیں ہیں، ہبہ ہے، وصیت ہے اور وراثت ہے. ہبہ ہے کہ آپ زندگی میں گفٹ کریں، وہ بھی 1/3 مال سے زیادہ نہیں کر سکتے، اور برابر کریں گے، اس میں مرد و عورت کی بھی تقسیم نہیں ہے، ایک جتنا کریں گے. ویسے تو وراثت میں تو بیٹے کے 2 حصے ہیں نا اور لڑکی کا 1، لیکن اس میں ہبہ میں نہیں ہوتا. اور وصیت یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد فلاں کو ملے. وہ وراثت کے لیے نہیں ہو سکتی، وارث کے لیے نہیں ہو سکتی. صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ وارث کا حصہ تو آلریڈی اللہ نے رکھ دیا ہے، اب کوئی اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا. وہ ادر دین وارث کے لیے ہوگی، یعنی کسی نے اگر کسی کی خدمت کی ہے اب اس کو وراثت میں تو حصہ نہیں ملے گا، تو وہ خدمت کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے، یعنی جس کی خدمت کی ہے وہ کہے کہ میرے مرنے کے بعد اس کو اتنا مل جائے، اگرچہ وارث نہیں ہے وہ بھی 1/3 مال تک وصیت کر سکتا ہے. یا کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تھا، اس کے بچے ہیں تو پوتے تک تو وراثت نہیں جاتی، پوتوں کے لیے وصیت کر سکتا ہے. وراثت تو مرنے کے بعد ہوگی، کیونکہ پتہ نہیں نا کس نے پہلے مرنا ہے، یہ تو نہیں پتا، تو مرنے کے بعد تقسیم ہوگی. یہ نہیں کوئی کہہ سکتا نہیں میں اپنی زندگی میں لکھ دوں، پتہ نہیں کس نے پہلے مرنا ہے. مرنے کے بعد کتنی وہ اویلیبلٹی ہے، یعنی کسی زندہ بندے کا تو جنازہ نہیں پڑھا جا سکتا نا. جنازے کے کام شروع ہی اس وقت ہوتے ہیں جب بندہ مر جاتا ہے. ٹھیک ہے سر، میرا بھی یہ غلط ہوا ہے. غلط ہوا ہے. اچھا سر، اگلا کویشچن ہے، آپ نے ایک ویڈیو میں کہا کہ عیسائی عورتوں سے کپڑے نہیں دھلوانی چاہیے کیونکہ تاکہ گیلے کپڑے اس کے کپڑوں سے ٹچ نہ کریں. دوسری طرف آپ عیسائیوں کے ساتھ کھانا کھانے کو جائز سمجھتے ہیں، تو ایک برتن میں اگر اس کے ساتھ کوئی کھانا کھائے تو اس کی انگلیاں سالن میں لگے گی، تو کیا یہ سالن؟ اتنا نہ تسی پرہیزگار ہو جاؤ. میں نے یہ بات نہیں کی تھی، میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کو بہت خطرہ ہے نا کہ جو عیسائی عورتوں سے اگر آپ کپڑے دھلواتے ہیں اور آپ کو خطرہ پتہ نہیں ان کے کپڑے پاک ہے یا نہیں ہے، تو آپ کے گیلے کپڑے ان کے ساتھ ٹچ نہ کریں. تو میں نے احتیاط والے معاملے میں کیا تھا. آپ ایجوکیٹ کر دیں کہ ہماری شریعت میں اس طریقے سے آپ کے ساتھ کوئی بیٹھ کے کھانا کھانے لگا تو آپ اس کو بتائیں وہ ہاتھ دھو لے. اب ظاہر ہے کہ جو حکمی نجاست ہے اس کے حوالے سے تو کوئی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی ایک بندے پہ غسل فرض ہے تو یہ نہیں کہ وہ روٹی نہیں کھا سکتا، مسلمان بھی کھا سکتا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب غسل فرض ہوتا تھا، اما عائشہ کہتی ہیں آپ سحری کھا کے روزہ رکھ کے فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد غسل اتارا کرتے تھے. اس سے 2 مسئلے پتہ چل گئے کہ ایک تو جنوبی شخص کھا بھی سکتا ہے، دوسرا وہ روزہ بھی رکھ سکتا ہے غسل اتارے بغیر. ٹھیک ہو گیا. اس طرح ہمارے یہ کلچر میں جو عورت حیض سے ہے تو وہ اب کھانا پکانا آٹا کیسے گوندے گی؟ یہ حکمی نجاستیں ہیں، یہ فزیکل نجاستیں، ٹینجیبل نہیں ہیں، حقیقی نجاستیں نہیں ہیں. حقیقی نجاست تو یہ ہے کہ کسی کے ہاتھ کے اوپر پیشاب لگ جائے یا پخانہ لگ جائے. ایک بندہ بے وضو ہے وہ پاک ہے، ہاں نماز کے لیے اسے وضو کرنا پڑے گا. ایک بندہ بغیر غسلہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا غسل اس پہ فرض تھا اس نے نہیں اتارا، وہ پاک ہے، ہاں نماز کے لیے اسے غسل اتارنا پڑے گا. بخاری مسلم میں حدیث ہے نا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ گھر سے نکلا نبی علیہ السلام کے ساتھ، یعنی وہ بھی گلی میں تھے، ہم ساتھ چہل قدمی کرنے لگ پڑے. تو کہتے ہیں مجھے اچانک یاد آیا کہ میرے پہ تو غسل فرض ہے. تو کہتے ہیں میں چپ کر کے کھسکا پیچھے سے جا کے غسل کیا، واپس آیا. اب میں تو کدھر نکل گیا تھا، کیا رسول اللہ میں ناپاک تھا؟ فرمایا مومن تو ناپاک ہی نہیں ہوتا.
اب انہوں نے آگے نہیں کہا یا رسول اللہ میں جنبی تھا. ناپاکی یہ ہے ہی نہیں, یہ حکمی نجاست ہے کہ اللہ کے حکم کی وجہ سے نجاست ہے, ادروائز نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں جامع ترمذی میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کبھی رات کے شروع والے حصے میں بھی غسل جنابت اتار لیا کرتے تھے, کبھی آخری حصے میں بھی. تو یہ یعنی اس میں اجازت ہے, اگر کوئی ڈیلے کر لے. میرا یوٹیوب پہ کلپ کافی لوگوں نے دیکھا ہے, کیا غسل جنابت کو ڈیلے کر سکتے ہیں؟ تو میں نے اسے بتایا ہاں کر سکتے ہیں, جب تک آپ نے نماز نہیں پڑھنی. جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوگا تو اب آپ کے لیے غسل ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے, یہ حکمی نجاست ہے کہ اگر ایسا ہو جائے تو آپ پہ غسل فرض ہے. فزیکلی تو آپ ناپاک نہیں ہے, سوائے یہ کہ جتنے حصے پہ منی لگی ہے وہ اگر آپ دھو لی ہے, لیکن آپ کو پورے جسم سے دھونی پڑتی ہے, پورا جسم دھونا پڑتا ہے غسل اتارنے کے لیے. حالانکہ وہ گندگی تو تھوڑے سے ایریے پہ لگی ہوئی ہوتی ہے, اس کے باوجود پورا نہاتے ہیں آپ. اس طرح وضو ٹوٹتا ہے تو آپ چہرہ بھی یہ سب کچھ دوبارہ سے کرتے ہیں. یہ حکمی نجاست ہے, ایک صرف شریعت کا قانون ہے, یہ حقیقی نجاست نہیں ہے. تو اگر اس طرح سے کوئی, میرے خیال تو نہیں کوئی عیسائی عورت ہوگی جو مطلب جس کے ساتھ حقیقی نجاست لگی ہوگی تو وہ روٹی کھا رہی ہوگی. تو اگر آپ کو پھر بھی کوئی خطرہ ہے تو وہ ہاتھ دھلوا لیا کریں آپ. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اگلا کویشچن ہے کہ آپ نے ایک لیکچر میں فرمایا تھا کہ شرمگاہ کو ڈائریکٹ ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, جبکہ سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں کچھ حدیث موجود ہے کہ اس میں آیا ہے کہ وضو نہیں ٹوٹتا. تو کیا یہ حدیث کمزور ہے؟ نہیں, حدیث تو صحیح ہے, وہ منسوخ ہے حدیث. بلکہ آپ مشکات میں چلے جائیں نا تو آپ کو یہ حدیثیں بھی کمبائنڈ فارم میں نا وضو والے چیپٹر میں مل جائے گی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں یہ فرما دیا تھا کہ جس کا ہاتھ شرمگاہ کو ڈائریکٹ لگ جائے نا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا. اور اس کے اوپر یعنی باقاعدہ مشکات, جو صاحب مشکات ہے نا, انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر کامنٹس کیے ہیں کہ اس حدیث کا پھر کیا بنے گا کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو انہوں نے کہا یہ والی حدیث منسوخ ہو گئی ہوئی ہے. ٹھیک ہو گیا. میں غسل کا بیان, وضو کے طریقے, اس سے پہلے ہاں وضو کے وجوب کا بیان, یہ اس میں آپ جائیں نا کہ کن چیزوں سے غسل جو ہے وہ یعنی وجوب ہو جاتا ہے, اس کے اندر آپ کو یہ مل جائے گا. ہاں پہلے تو یہ حدیث ہے, مشکات میں ہے 319 ہے, ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ کے حوالے سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگائے تو وضو کرے. یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اس کے بعد حدیث ہے طلق ابن علی سے, وہ حدیث بھی ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ میں جو آپ نے بیان کی ہے کہ آدمی وضو کر لینے کے بعد اپنی شرمگاہ کو ہاتھ لگانے کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ وہ شرمگاہ بھی تو اس کے جسم کا ایک حصہ ہی ہے. آگے جس نے یہ مشکات لکھی ہے وہ امام لکھتے ہیں, امام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث منسوخ ہے کیونکہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طلق ابن علی کی آمد کے بعد مسلمان ہوئے تھے, اور پھر انہوں نے ساتھ حضرت ابو ہریرہ کی وہ حدیث لکھ دی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مسند شافعی اور سنن دارقطنی سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اپنی شرمگاہ کو لگائے جبکہ اس کے ہاتھ اور اس کی شرمگاہ کے درمیان کوئی کپڑا وغیرہ حائل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے. یعنی ڈائریکٹ لگانے والے کا وضو ٹوٹ جائے گا, اور کپڑے کے باہر سے لگ رہا ہے اگر تو اس سے نہیں ٹوٹتا, تو وہ والی حدیث منسوخ ہے. البتہ صحابہ کرام میں دو گروہ تھے, میجورٹی تو اسی کے قائل تھے کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ڈائریکٹ لگ جائے تو, اور کچھ لوگ ایسے تھے جو اس کے ٹوٹنے کے قائل نہیں تھے. یہ اتنا بڑا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ویسے بھی جس نے وضو کیا ہوا اس نے کدھر ہاتھ لگانا ہے ڈائریکٹ جا کے, اتنی کون سی ایک ایکسٹراڈنری کوئی ایسا معاملہ ہو جانا ہے. تو بہتر تو یہ کہ مطلب وضو کو ٹوٹا ہوئی شمار کرے, احتیاط اسی کے اندر ہے. اچھا سر, یہ بھائی کہتے ہیں کہ ہم نے ایک ٹیسٹ کے طور پہ رفع دین سے پھر اس کا تعلق ہے لیکن دوسرے اسٹائل سے, کہ ایک ٹیسٹ کیا حنفی عوام میں, ایک سروے کیا ہم نے اور یہ پوچھا کہ تم رفع دین کیوں نہیں کرتے. تو عوام الناس بھی بلکہ علماء حضرات اور امام مساجد کا بھی یہی جواب ہوتا ہے کہ اس وقت منافق وہ بت رکھ آتے تھے اور اس لیے رفع دین ہوتا تھا تاکہ بت گر جائیں. تو یہ پوچھ رہا ہے کہ لوگوں کو ڈیٹیل یہ بتائیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جھوٹ باندھنے کی طرح ہے اور دوزخ میں لے جانے والا کام. بالکل کام ہے جی, صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے. مسلم شریف کی پہلی حدیث سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے ہے, جس نے میری طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لے. تو یہ حنفی علماء کو یہ پتہ ہے کہ انہوں نے جھوٹی کہانی کرائی ہوئی ہے,
ان کو پتہ ہے. اور لیکن خوف خدا نہیں ہے یہ بتوں نے. پہلی بات ہے کہ منافق جو تھے وہ تو یہودی تھے. یہودی تو بت پرست ہے نہیں تھے. انہوں نے کیوں بت رکھ کے آنے تھے؟ ٹھیک ہو گیا. بت پرست تو مکے میں تھے. یہ تو مدینہ شریف کی بات ہو رہی ہے نا منافقین کی. تو مکے میں تو 5 وقت نماز کا اس طرح ہے نہیں تھا. جناب صحیح مسلم میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا تھا نا تو وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتا تھا کہ کہیں اسے منافق شمار نہ کر لیا جائے، اگرچہ 2 بندوں کے سہارے اس کو آنا پڑے کہ کہیں کوئی شک نہ کرے یہ منافق ہے. تو سر ایسے ماحول کے اندر کوئی بت رکھ کے ادھر آ سکتا ہے جو بیماری میں گھر نماز نہیں پڑھ رہا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ نماز کیوں نہیں پڑھنے آیا، اور جو بت رکھ کے آیا ہوا ہے اس کو سارے صحابی مان رہے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضرت عمر کی موجودگی کے اندر کسی کی ضرورت تھی کہ وہ بت رکھ کے تو آ کے نمازیں پڑھ رہا تھا؟ وہاں کہانی ہوتی ہے پاویں جو مرضی کرائے. میں آپ کو بتاؤں یہ 1.5-2 سال پہلے کی بات ہے. میں ایک دفعہ میں اکیڈمی کے نیچے ہی ایک بندے نے مجھے کھڑا کر کے جی وہ مجھے ایک سوال بتایا جی یہ رفع الیدین کے بارے میں نا. وہاں ایک پوڈری کھڑا ہوا تھا، بالکل ریٹی پوڈری تھا. وہ اس کی حالت بتا رہی تھی اور جتنے وہ اس آواز میں کہنا نہیں مولوی صاحب میں دسنا یہ مسئلہ. میں کہی دسو. ہمارے اندر تو اتنا حوصلہ ہے. میں کہی تسی دس لو جناب. اور یہ بت رکھ کے آنے سنتے ہوتا سی. یعنی اتنی کہانی ہے کہ اپنے مولویوں کے سامنے تو یہ چسکتے بھی نہیں ہے. تو میں نے اس کو اب یہ نہیں کہا کہ بخاری میں یا مسلم میں نماز کا طریقہ ہی لکھا ہے. میں نے اس کے لیول پہ ہی بات کی. میں جی یہ کہڑے مولوی صاحب نے وہ 1-2 بندیوں کی مولوی کی انہوں نے اشارہ کیا جی اس مسجد میں. میں کہ اس مولوی نے پوچھنا ہے کہ یہ عید علی دہاڑے ہے وہ تسی رفع الیدین بار بار کیوں کرتے ہو؟ ہاں تو میں سوچے ہی نہیں. تو یہ ہی نہیں انہوں نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ اگر رفع الیدین اس وجہ سے ہوتا تھا تو یہ نمازوں کا تو ختم ہو گیا، عید کا رفع الیدین کا کیوں نہیں ختم ہوا جو 6 زائد تکبیریں کر رہے ہوتے ہیں اور وطر کی نماز میں ایک ایکسٹرا رفع الیدین کر رہے ہوتے ہیں، وہ تو روزانہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیوں نہیں ختم ہوئے؟ اگر یہ نماز کا سکون برباد کرتے ہیں، یہ منسوخ ہو گیا ہوا ہے تو وہاں سے کیوں نہیں منسوخ ہوا؟ یہ کہتے ہیں نماز کا سکون برباد ہوتا ہے اس کی وجہ سے. تو یہ کیا ہوگا کہ 5 نمازوں میں سکون برباد ہو رہا ہے اور جو نماز آنی سال کے بعد ہے اس میں کوئی سکون برباد نہیں ہو رہا. وہ بے سکونی نہیں پڑھ دو پھر نیت کریا کرو 7-6 زائد تکبیروں کے اور بے سکونی کے. اللہ اکبر. جو آپ نے خود ڈاکٹرائن ہمیں پڑھائی تھی ہم اسی پہ آپ کو پیش کرتے ہیں. صرف تھوڑی سی انجینئرنگ کر دیتے ہیں تو آپ کو باتیں تلخ لگتی ہیں. سچائی ہے تھوڑی سی عقل استعمال، اس کو کہتے ہیں کامن سینس استعمال کریں. بٹ کامن سینس از ناٹ سو کامن. کامن سینس اتنا کامن ہوتا نہیں ہے. تو یہ واقعی جھوٹی باتیں اور ان کو توبہ کرنی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ سیالکوٹ میں ایک دفعہ گیا، تقریباً کوئی 8-9 سال پہلے کی بات ہے. اس کو نیا یہ ہم نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، کسی جگہ چلے بھی جاتے تھے تو وہاں ایک بریلویوں کی مسجد کے وہ تھے صدر تھے. تو انہوں نے درس سنا، انہوں نے رفع الیدین شروع کر دیا. وہاں تو جناب جن کو کہتے ہیں دعائی مچ گئی، پھوڑی پہ گئی. انہوں نے کہا کہ مسجد صدر نے رفع الیدین شروع کرتا ہے. اچھا وہ صدر بھی عام صدر نہیں تھا، وہ مسجد کے بل بھی دیتا تھا، بجلی کا باقی چیزوں کا. تو جو بندہ مال پانی لگا رہا ہوتا ہے نا تو اس پہ تو وہ 295C نہیں لگاتے ہوتے. ٹھیک ہے. تو وہ جناب اب ہوا یہ کہ اس نے مجھ سے یعنی جب ملاقات ہوئی درس سنا، اس نے مجھے کہا جی یہ صحیح بات ہے کہ نبی علیہ السلام نے بغیر رفع الیدین کی کبھی نماز نہیں پڑھی. میں نے کہا کبھی نہیں پڑھی، آپ خود کتابیں پڑھ کے دیکھ لیں. الٹیمیٹلی شروع کر دیا. کچھ عرصے بعد جی ان کا فون آ گیا پیچھے سے کہ جی یہاں تو انہوں نے میرے خلاف ہنگامہ کھڑا کیا جی اور کہنا جی آپ کو عالم کے پاس لے کے جائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. اور یہ کہہ رہے ہو تو بت رکھ کے آتے تھے تو رفع الیدین ہوتا تھا. میں نے کہا جی ان کو کہیں کہ اگر یہ حدیث کہیں موجود ہے کہ بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا تو آپ یہ حدیث ہمیں دکھائیں، ہم بھی چھوڑ دیں گے. اور یہ حدیث چاہے کوئی جھوٹی بھی ہو، بس کسی حدیث کی کتاب میں لکھی ہو، ڈگری تو ڈگری ہوتی ہے چاہے اصلی ہو جعلی. یہ تو یہی کہتے ہیں نا چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہ والی بات مان لیتے ہیں. تو وہ جناب ان کی املاک کمیٹی نے کہا جی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. انہوں نے جناب عبد القیوم ہزاروی صاحب کا مدرسہ ہے جامعہ نظامیہ، یعنی پاکستان میں یعنی بریلویوں کے چند بڑے مدرسوں میں سے. مفتی اکمل صاحب جو ٹی وی پہ آتے ہیں نا QTV پہ، وہ وہیں سے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. عبد القیوم ہزاروی صاحب ان کے وہاں شیخ الحدیث تھے صدیق ہزاروی صاحب، انہوں نے کافی تصوف کی کتابوں کے بھی ترجمے کیے ہیں، وہ بھی فوت ہو چکے ہیں. صدیق ہزاروی صاحب ان دنوں زندہ تھے. ان کو فون کیا، انہوں نے کہا تھوڑا بیڑا تر جائے، ایک کتنے تسی روایت دی کمٹمنٹ لے لی ہے تو روایت ہی کوئی نہیں کدھر بھی.
ٹھیک ہے. تو ان کا جی یہ تو ہمیں تو آپ لوگ ہی بتاتے تھے, ان کا یار یہ تو بس ہم نے پبلک کے لیے کی ہوئی ہے نا, ہمیں تو پتہ ہے کہیں نہیں لکھی ہوئی ہے. سینہ مسینہ نہیں چل رہی ہے, ایک ٹکٹ ہی 2 مزے کر رہے ہیں, کہانیاں بھی کرائی ہوئی ہیں, اور جب بات آئے گی تو یہ کہہ دیں گے نہیں, جس کو کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ میرا قانونی بیان نہیں ہے, عدالت میں جو جمع کروایا ہے وہ اور ہے, وہ تو میں نے ایک ایسے بیان تھا, یہ قانونی بیان نہیں ہے, یہ وہ چیز ہے, یہ قانونی بیان نہیں ہوتا ان کا. تو وہ خیر پھر الحمدللہ پکے ہو گئے. یہ سنایا کریں آپ, تاکہ ہم بتائیں کہ آپ صرف منکرین حدیث نہیں ہیں, بلکہ آپ لوگ نبی علیہ السلام پہ جھوٹ بھی مانتے ہیں. جو حدیثیں نہیں ہیں ان کو بنا کے پیش کرتے ہیں, اور جو بخاری مسلم میں لکھی ہیں وہ مانتے ہی نہیں ہیں. دیکھو نا, جڑیاں ہیں انہوں نے مانتے ہی نہیں تھے, جڑیاں نہیں انہوں بڑھا کے پیش کرتے تھے. اچھی بات ہے, کرتے رہیں, کیونکہ آپ لوگ یہ حرکتیں کریں گے تو آپ کی عوام کو ہم بتائیں گے نا, دیکھو کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگلا سوال جو ہے قرآن شریف کی تلاوت کے سے ریلیٹڈ ہے کہ سورۃ مزمل میں آیا ہے کہ قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو, لیکن انفی بھائیوں کے مساجد میں تراویح کے دوران جس طرح تلاوت کی جاتی ہے, مطلب جس سپیڈ کے ساتھ, کیا یہ قرآن حکیم کی توہین؟ بالکل توہین ہے جی, اس میں تو الفاظ بھی بدل جاتے ہیں. ایون آپ بار شریعت میں دیکھیں, ہم اگر اپنی بات کریں گے تو یہ کہیں گے یہ تو مطلب ہمارے خلاف ہے. آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں, یعلمون تعلمون ہی سمجھ آتا ہے, بلکہ وہ 20 منٹ میں 20 تراویحیں ہو جاتی ہیں. اس طرح کی ویڈیوز بھی چڑھی ہوئی ہیں. بار شریعت جو مفتی امجد علی صاحب خلیفہ اعظم مذہب بریلوی صاحب کے, انہوں نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی بار شریعت, جس میں انہوں نے بہشتی زیور کے مقابلے پہ فقہ حنفی کا انسائکلوپیڈیا ہے وہ, اس میں انہوں نے باقاعدہ یعنی قرآن پاک کی تجوید کے والے چیپٹر میں انہوں نے باقاعدہ سے لکھا ہے. کہتے ہیں مجھے تو سال ہر سال ہوئے ہیں کہ میں نے مسجد میں تراویح پڑھنا چھوڑ دی ہے. حنفی عالم کہہ رہے ہیں, اور سر اے نہیں بڑے پارے حنفی عالم, اعظم مذہب بریلوی کے خلیفہ, اور بار شریعت کے پہلے 4 حصوں کے اوپر اعظم مذہب بریلوی صاحب کے سائن بھی ہیں مور کے ساتھ کہ میں نے اس کو پڑھا ہے, انڈورس کی ہے, تقریر لگائی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ تو یعلمون تعلمون کے علاوہ سمجھ نہیں آتی, تو یہ تو قرآن کی تحریف ہے ایک قسم کی. تو کہتے ہیں میں تو تراویح گھر پڑھتا ہوں. تو سر آپ ان مسجدوں میں جا کے پڑھیں, انفیوں میں بھی سارے یعلمون تعلمون نہیں ہیں, آہستہ پڑھنے والے بھی ہیں. آپ ان مسجدوں میں جا کے پڑھیں جہاں پہ قرآن سمجھ آتا ہے. یہ واقعی قرآن پاک کی توہین ہے اگر الفاظ سمجھ نہ آتے ہوں. تو آپ پھر اپنی اندازہ سے تراویح پڑھ لیں, لیکن جو فرض نماز ہے وہ تو جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. تراویح کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری نہیں, بلکہ تراویح تو گھر میں پڑھنا اور اکیلے پڑھنا قرآن کے ساتھ وہ زیادہ افضل ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ فرض کے بعد سب سے افضل نماز مرد کی وہ ہے جو گھر میں پڑھتے ہیں آخری پیر میں اٹھ کے. جو صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر نے جب لوگوں کو تراویح کے اوپر لگایا تو خود تو گھر جا کے پڑھی تھی نا. ٹھیک ہے نا. آپ تو خیر یہ سارے ہی مانتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس وہ یہ ہے کہ لوگ چھوڑ نہ دیں. اچھا دوسروں کو کیا کہانی کرائی ہے, جڑا تراویح نہ پڑھے وہ روزہ ہی نہیں ہوتا. کڈی وڈی کہانی کرائی ہے تمہیں. ایک نفلی عبادت ہے, اس کے اوپر فرض ہی ختم ہو رہا ہے. جب ہم ان کو کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا قانونی بیان نہیں. اچھا یہ قانونی بیان کے لیے نا فقہ حنفی میں ایک ٹرم استعمال ہوتی ہے مفتہ بھی. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا مفتہ بھی قول نہیں ہے. مفتہ بھی, مفتہ پنجابی والا نہیں عربی والا. مفتہ بھی کا مطلب ہے کہ یہ قول تو ہے لیکن اس پہ فتویٰ نہیں ہے. اچھا دیکھیں ایک ٹکٹ سے کتنے مزے ہیں کہ آپ 5-6 اسٹیٹمنٹ دے دو, ٹھیک ہے نا, کبھی اس اسٹیٹمنٹ سے فائدہ اٹھا لو کبھی اس سے. جب قانونی گرفت آنے لگے تو کہ یہ مفتہ بھی تو ہے ہی نہیں ہے. اچھا مفتہ بھی نہیں ہے تو آپ اس پہ گرفت کریں. مثلا ہم کہتے ہیں وہ فتاوی شامی میں رد المختار میں در مختار کے اوپر جو حاشیہ ہے ان کے ابن عابدین شامی کا, اس نے لکھا ہے کہ اگر کسی شخص کو یقین ہو کہ اپنے پیشاب یا اپنے خون سے سورہ فاتحہ کا تعویذ لکھنے سے اسے شفا ہو سکتی ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ ابن عابدین شامی وہ ہے کہ جس کا نام بھی وضو سے لیتے ہیں بریلوی دیوبندی. وہ کہتے ہیں کہ امام حنیفہ, امام ابو یوسف, امام محمد کے بعد جو 2-4 کو بڑے ہمارے بابے ہوئے ہیں نا, ملا علی قاری ہوئے ہیں یا بدر الدین عینی, ان میں سے ایک ہے یہ ابن عابدین شامی. اگرچہ اتنا پرانا نہیں ہے, درمیانہ بزرگی ہے. ویسے تو پرانے بھی درمیانہ ہی نے, یعنی یہ 1270-72 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, تو اب 1400 جو ہے وہ 40 چل رہا ہے, تو اتنا عرصہ نہیں ہوا. اچھا اب یہ اس کے اوپر جب ان کو کہنا کہ اتنی گندی گندی بات, کہتے ہیں نہیں جی لکھی ہوئی ہے لیکن مفتہ بھی ہی نہیں ہے. یہ قول تو ہے لیکن اس میں فتویٰ نہیں ہے, یعنی ہم فتویٰ نہیں دیتے, بزرگوں نے لکھ دیا. تو سر بزرگوں پہ تو فتویٰ دیں نا جو یہ کہانی کرا کے گئے ہیں. اصل تو مسئلہ یہ ہے نا کہ ان بزرگوں پہ تو فتویٰ چاہیے. وہ صرف ایک مجاہد پیدا ہوا ہے بریلویوں میں, غلام رسول سعیدی صاحب, ٹھیک ہے جی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے, میرے استاد, میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا ہے.
تو انہوں نے اس کے اوپر شرح صحیح مسلم کے اندر نا پھر وہ کلاس لی ہے نا، لیکن بڑے طریقے سے انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کو معاف کرے، یقیناً ان کے دل میں قرآن کی اور سنت کی عزت ہم سے زیادہ تھی، لیکن بال کی کھال اتارنے کی عادت نے انہیں یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے. کوئی ایک عام مسلمان بھی مر جانا تو گوارا کرے گا، لیکن اس طرح کا تعویذ لکھنا گوارا نہیں کرے گا. تو انہوں نے ایسا کر دیا کہ تاکہ کہا نا کسی نے اگر پوچھا نا کہ سر یہ تسی یہ کہتا ہے کہ عام مسلمان تو بھی تھلے سٹتا ہے بابا جی کو، تو کہ نہیں ہم نے دیکھے پہلے لکھا ہے نا کہ جی ان کے دلوں میں جو قرآن کی عزت ہے وہ ہم سے زیادہ تھی. اور اگر کوئی میرے جیسا بندہ چلا گیا کہ جی خا کی عزت ہے، وہ کہیں گے آگے پڑھو کہ لکھا ہے میں کہ عام مسلمان تو ہی گئے گزرے سر. ٹھیک ہے نا، یہ ڈبل سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اٹھو مت بیٹھو. اسی میں میرا وہ کلپ ہے نا علماء ماموں کیسے بناتے ہیں، جس میں سنجے دت کی تصویر بھی لگی ہوئی ہے ساتھ. یہ ماموں بنایا ہے انہوں نے تو این ماموں بنا دیں گے، بل پھر بھی ایک جرت ہے لکھ دیا انہوں نے. تو یہ قانونی بیان کے لیے مفتہ بہی کا لفظ وہ استعمال کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر، اگلا سوال بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا قرآن پاک کو کھول کر زبان کی بجائے صرف دل میں پڑھنے سے بھی ثواب ملتا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی ہے کہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو کھول کے جس کو پڑھنا نہیں آتا وہ صرف اس انگلی پھیرتے ہیں، کیا اس کا بھی ثواب ہوتا ہے؟ کیا ثواب ہونا ہے، انگلی صرف ادھر نہیں پھیرتے میرے بھائی. جب یہ میت کے اوپر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیکہ لے لیتے ہیں 10 قرآن پڑھنے کا، 300 روپے فی قرآن ریٹ، جن میں تو اب شاید 500 روپیہ ہو گیا ہو. تو اب وہ بندے بھی تھوڑے ہوتے ہیں بعض کا، تو وہ ایسے ہی انگلی پھیرتے جاتے ہیں. بسم اللہ سر، وہ خالی نہیں پھیرتے، بسم اللہ پڑھتے ہیں. اچھا بسم اللہ پڑھتے ہیں. وہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں تو ایک قرآن کے برابر ثواب ہے. کتنے قرآن پڑھوانے ہیں آپ نے، پڑھ دیں گے. ٹھیک ہے، تو وہ انگلی اس لیے پھیرتے ہیں تاکہ آپ کو یہ وہی ہے ماموں بنا رہے ہیں نا. اگر خالی 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں گے تو تسی کہنا جناب پیسے تو پورے لے ہیں، تو پھر تو انج ہی کرن گے نا کہ انج پڑھ کے سپارے تو پورے کرن گے. ٹھیک ہو گیا. تو دل میں پڑھنا، ویسے ہمارے سب کانٹیننٹ میں دل میں پڑھنا کہتے ہیں آستہ آواز سے پڑھنے کو. تو جیسے زور اثر میں ہم آستہ آواز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اگر دل سے مراد وہ لے رہے ہیں کہ بالکل زبان بھی نہ ہلے تو پھر بھی ثواب ہوگا. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں. جب میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے میں اسے دل میں یاد کرتا ہوں، جب وہ زبان سے یاد کرتا ہے میں زبان سے کرتا ہوں، کسی مجلس میں کرتا ہے میں اس سے بہتر مجلس میں کرتا ہوں. البتہ زبان سے ذکر افضل ہے. صحیح بخاری میں تعلیقاً امام بخاری لے کے ہیں، اور یہ روایت جو ہے وہ ابن ماجہ کے اندر بھی موجود ہے 3792 کہ میں اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ ذکر کی وجہ سے ہل رہے ہوتے ہیں. تو ذکر جو جلی ہے، زبان سے ذکر ہے، یہ زیادہ افضل ہے. اس میں کنسنٹریشن بھی زیادہ ہے، زبان بھی ذکر میں آتی ہے، دل بھی ذکر میں آتا ہے، دماغ بھی آتا ہے. بہرحال اس طرح بھی کوئی قرآن پڑھ رہے اس کو ثواب تو ملے گا. لیکن سنت یہ ہے کہ جو قرآن کی قرات کا کہا گیا تلاوت دل میں نہیں ہوتی ہے، وہ زبان سے ہی ہوگی. تو دل سے مراد اگر وہ آہستہ آواز سے کہہ رہے ہیں تو وہ بالکل ٹھیک ہے. بہت گلا بھی نہیں پھاڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا زبان سے پڑھے تو بہتر ہے. درمیان نماز میں تو زبان سے پڑھنا، نماز میں تو ضروری ہے، نماز تو ہوگی نہیں دل میں پڑھنے سے. ٹھیک ہے سر. اچھا سر، اگلا سوال ہے کہ کچھ لوگوں سے جب ہم کہتے ہیں کہ نماز پڑھو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ نماز پڑھو، قرآن میں تو ہے کہ نماز قائم کرو. ان کو کہ قائم ہی کر دیں آپ. یہ تو ایک ہی چیز ہو گئی. نہیں ان کو چلو یار سی پڑھ رہے اسی قائم کر دو. ٹھیک ہے نا. یہ وہ لوگ کہہ رہے تھے جن کو قائم کا مطلب بھی نہیں پتا. سر یہ اتنے ورسٹائل الفاظ ہیں، نماز کو قائم کرو، کہ نماز پڑھ کے نکلے ہو نا تو پھر یہ قائم بھی رہے. جیسے ہم کہتے ہیں وضو قائم رہے، یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے. یعنی نماز میں تو آپ یہ کہ نعبد و یہ کہ نستعین پڑھ رہے ہیں اور باہر نکل کے بابے پکار رہے ہیں. آپ ادھر تو آپ اللہ سے عہد کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے نیک لوگوں کے راستے پہ چلاؤ، باہر نکل کے سارے برے لوگوں کے آپ امام بنے ہوئے. نماز کو قائم کرو یعنی نماز پڑھنے کے بعد جب نکلو تو اس کو قائم رکھو. اقیم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھو. تو 5 وقت تو اس لیے دے دیے کہ اس میں تو آپ نے اللہ کو یاد کرنا ہی کرنا ہے. ویسے تو بھولنا ہی نہیں نا اللہ کو، جو دم غافل سو دم کافر. لیکن 5 دفعہ تو آؤ ہی آؤ تاکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رشتہ بنا رہے. اور مسلمانوں کی شیڈیول لائف ہی نمازوں کی وجہ سے. تو نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نماز پڑھ کے نکلے ہیں، اللہ سے جو عہد و پیما کر کے نکلے ہیں، باہر نکل کے بھی آپ نماز اور مسجد سے باہر بھی کی زندگی میں بھی اللہ کو آپ سامنے رکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ نماز کا خدا اور ہے اور کاروبار کا خدا اور ہے. ٹھیک ہے، تو قائم کرنے سے مراد یہ ہے.
اس لیے کہ صحیح بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ صف کو سیدھا رکھنا نماز قائم کرنے میں سے. اس کا مطلب ہے کہ قائم کرنے میں پڑھنا بھی آ گیا, جماعت سے پڑھنا بھی آ گیا, خشوع خضوع سے پڑھنا بھی آ گیا, اور بعد میں بھی, یعنی قائم ایک جنرل ورڈ ہے جس کے اندر سب کچھ آ جاتا ہے, اس لیے کہا گیا نماز کو قائم کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازوں کی چھٹی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ آج کل پیدا ہوئے ہیں جو کہتے ہیں نماز کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے, تو وہ تو کافر ہے, نماز کی فرضیت کا انکار کرنے والا کافر ہے. اجماع امت ہے, دیکھ لیں امت میں بڑے بڑے جرم ہوئے ہیں, لیکن امت نے کبھی یہ جرم نہیں کیا کہ وہ نماز کی فرضیت کا انکار کر دے. آج کر کے دیکھیں نا کوئی کہ میں نماز کو نہیں مانتا, سارے مسلمان اسے کافر ڈکلیئر کرتے ہیں, ٹھیک ہوگا. ہاں طریقوں میں ضرور اختلاف ہوتا ہے, اس میں بھی بیسک سٹرکچر ایک ہی ہے سب کی, یعنی سنی شیعہ اور اس کے جتنے آف شوٹس ہیں سارے 17 رکعتیں فرض مانتے ہیں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 عشاء, اور پھر طریقہ بھی ایک جیسا ہی ہے. بیسک سٹرکچر تو ایک ہی ہے نا, سب قیام کرتے ہیں, قیام میں سورہ فاتحہ اور قرآن پڑھتے ہیں, سب رکوع کرتے ہیں, رکوع کے بعد سیدھا کھڑے ہوتے ہیں, اور 2 سجدے ہر رکعت میں کرتے ہیں, 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے ہیں, ہر 2 رکعتوں کے بعد بیٹھتے ہیں. یہ تو سارے کر رہے ہیں, اور یہ کتنی برکت ہے کہ اسی کی وجہ سے آپ ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں. ورنہ اگر سنیوں کے قیام کا وقت آئے اور شیعہ کے رکوع کا وقت آ جائے پھر کیا کریں گے؟ یہ اللہ نے کتنی حفاظت کی ہے. اور اس کو مولانا اسحاق صاحب نے بڑی پیاری بات کی تھی کہ ایک مجلس میں اگر 10 بندے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی لولا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی مطلب کسی کی آنکھ نہیں ہے, کسی کا کان کٹا ہوا ہے, لیکن ساروں کو انسان ہی بولا جائے گا. انسان ہونے کے لیے جو بنیادی چیزیں ہیں نا, کہ دل دھڑک رہا ہو, ٹھیک ہے نا جی, اور وہ اس کی شکل و صورت حیات انسانوں والی ہو, چاہے لولا لنگڑا ہی ہو. اس طریقے سے جو بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھ رہے ہیں نا, ہے لولے لنگڑے ہی ہیں, ہاتھ پاؤں کے کٹے ہوئے ہیں, رفع الیدین نہیں کر رہے نا, لیکن بیسک نماز ہے. تو باقی دوسری طرف تو آپ کو مسواکیں بھی یہاں رکھوائی ہوتی ہیں, اور جناب وہ پیلی چپلیں بھی پہنی ہوئی ہوتی ہیں, پگڑی بھی باندھی ہوتی ہیں, زلفیں بھی رکھی ہوتی ہیں. جب رفع الیدین کی باری آتی ہے کہتے ہیں جی سنت ہے نا, نہ کرے تو کیا ہوتا ہے. باقی جنی کہانیاں نے وہ تو اس سے بہت نیچے لیول کی ہیں, وہ تو آپ نے کی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے نا جی. وہاں تو آپ کو خیال نہیں آتا, سنت ہی ہے نا. کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ کہ ترمذی میں حدیث ہے کہ جس نے سنت کو چھوڑا اس پہ اللہ کی لعنت ہے, حقیر سمجھ کے. اور یہ حقیر سمجھ کے چھوڑ رہے ہوتے ہیں اکثر لوگ, تو الٹا اس کے مطلب مخالف ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے سر. اچھا سر, اگلا سوال عاشقان رسول سے ریلیٹڈ ہے. اچھا, کہ کہتے ہیں کہ علی بھائی علماء حضرات گستاخ رسول کا مسئلہ اٹھاتے ہیں, تو یہ عاشق رسول عوام خوب توڑ پھوڑ کرتی ہے. جب اعتراض ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ بیرونی سازش کے تحت ہوا ہے. دوسری طرف میلاد کے موقع پہ چندے اکٹھے کرتے ہیں, نماز پڑھتے تک نہیں, تو کیا یہ عاشق رسول ہے؟ یہ تو ان کو بتانا چاہیے. میں بلکہ رات کو مفتی اکمل صاحب کا پروگرام دیکھ رہا تھا کیو ٹی وی پہ, احکام شریعت. انہوں نے بڑی جرت کی ہے, یہ کل رات کو ہی میں نے دیکھا. ان سے وہ سوال کسی نے کیا کہ جی یہ جو پنڈی کے اندر یہ بہت بڑی بدعت ہے نا کہ گاڑیوں کو روک روک کے زبردستی میلاد کا چندہ لیتے ہیں اور آگے جانے نہیں دیتے. تو انہوں نے کہا آپ ترغیب ضرور دلا سکتے ہیں, گاڑی کو روکنا, اس طرح کے چندے لینا یہ تو حرام ہے. تو یہ تو مفتی اکمل صاحب نے بھی خود مان لیا کہ یہ جو زبردستی کے چندے ہیں لوگوں کو, اور پھر یہ عاشقان رسول اس طرح کے جو نمازیں باقی نہیں پڑھتے, اس لیے کہ سر نماز تو روزانہ 5 وقت پڑھنی پڑتی ہے. یہ تو کہتے سال ایک بعد کو توڑ پھوڑ کرنی پڑتی ہے تو بندہ کر لیتا ہے, یہ آسان ہے. روزانہ 5 وقت نماز پڑھنا بہت مشکل ہے. تو سال کے بعد نعرے مار لینا بہت آسان کام ہے, تو یہ کر رہے ہیں. باقی ان کے علماء بھی ان کو منع تو کرتے ہیں, لیکن اب یہ علماء کی پوچھ کیسے بھی باہر ہو چکے ہیں. دیکھیں یہ جب میلاد کے موقع پہ انہوں نے ماڈل شروع کیے مکے مدینے کے, دوسری طرف انہوں نے یہ کمپین چلائی کہ جی مکے مدینے کی تصویر والے مصلی یوز نہ کریں, بے حرمتی ہوتی ہے. اور ادھر میلاد کے اوپر مکے مدینے کے ماڈل بنا کے ان کے سامنے کھڑے ہو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں, جو آخری درجے کی بے حرمتی ہو سکتی ہے. روزہ شریف کا ماڈل بنایا ہوا, اس کے آگے لوگ دعائیں مانگ رہے ہیں, ٹھیک ہے. خانہ کعبے کا ماڈل ہے, اور کئی ماڈلوں کے ارد گرد تو انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے بت بھی رکھے ہوتے ہیں, طواف کرتے ہوئے دکھا رہے ہوتے ہیں. ان چیزوں کو آج سے 10-15 سال پہلے کنڈیم کیا جاتا تھا, لیکن تھیندے تھیندے تھیں گے. اب کوئی کرے نہ منع, وہ کہتے نہیں تسی جناب سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں, وہ آگے شعر تو انہوں سنا دیں گے, ٹھیک ہے. وہ کہیں گے ابلیس ہونا, ٹھیک ہے. تو یہ معاملہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے. اس میں ان میں علماء کو میں ایسا اتنا بلیم نہیں کرتا ہوں, اس لیے کہ یہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے اس حوالے سے. لیکن اس حوالے سے ضرور بلیم کرتا ہوں کہ انہوں نے جو کہانیاں کرا کے ان کو جذباتی بنایا نا سر, یہ انہوں نے اپنے لیے خودکش حملہ آور پال لی ہے.
یہ ہر فرقے کے اوپر خود کش حملے کریں گے. جب آپ اپنے فرقے والوں کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا, وہ کہیں گے آپ نے تو ہمیں یہ کہانی کرائی ہوئی تھی, تو اسی لگتا ہے بھابھی ہو گئے ہو. ٹھیک ہے, میں کل آج میں نے ایک کلپ دیکھا ہے سعودیہ کے چینل کے اوپر. سر کہنے کو تو کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم بھی عاشق اہل بیت ہیں, لیکن آپ عرب کنٹری میں چلے جائیں, اگر آپ کے نام میں علی حسن حسین آتا ہے نا, تو آپ کے ساتھ وہ پوچھ گچھ ہوتی ہے نا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا جی. سعودیہ کے ٹی وی کے اوپر ایک اینکر ان کے سعودی مفتی سے کوشچن کر رہا ہے. بڑا یعنی وہ بڑا خوبصورت سا بندہ تھا. ویسے تو زیادہ تر ان کے وہ ایک آنکھ کے بغیر والے ہوتے ہیں, وہ کوئی اور ہی تھا. تو مفتی عدنان نام ہے ان کا, عدنان. ان سے نا سیدنا حسین ابن علی کے بارے میں سوال ہوا نا, تو انہوں نے فرمایا کہ حسین ابن علی کے قتل پہ جو راضی ہے وہ کافر ہے. اچھا, اب اگلا وہ یہ کہ ویسے تو کہتے ہیں ہم حضرت حسین سے محبت کرتے ہیں. سنی اینکر ان سے سوال کر رہا ہے کہ اچھا بتائیں اگر کوئی حضرت حسین سے نفرت نہیں کرتا لیکن محبت بھی نہیں رکھتا, ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا وہ بھی منافق ہے, واصل جہنم ہوگا. اہل بیت کی محبت تو ایمان کا حصہ ہے. تو کہتا سر یہ تو آپ لگ رہے شیعہ ہو گئے اپنے مفتی کو. میں نے اس لیے آپ کو کہا نا کہ انہوں نے امام شافعی کو نہیں چھوڑا ہوا اہل بیت کی محبت میں, حالانکہ اس میں شیعہ ہونے والی کون سی بات ہے کہ. اور سوال کرنے والے کی آپ حیا کا لیول دیکھیں, یہ وہ سوال کبھی سنی یہ نہیں کہے گا کہ اگر کوئی حضرت ابوبکر سے نفرت نہیں رکھتا لیکن محبت بھی نہیں کرتا تو خیر ہے, یہ تو اس کے دماغ میں بھی سوال نہیں آئے گا. یہ سوال آئے گا تو حضرت علی حسن حسین کے بارے میں ہی آئے گا, کیونکہ وہ پٹی پڑھائی ہوئی ہے, وہ ایران سعودی کی ٹسل چل رہی ہے, وہ شیطان نے سنی چی ہے, جنگ کروائی ہوئی ہے, صدیوں سے کروائی ہوئی ہے. تو اپنے مولوی بھی بات کریں گے. اب حالانکہ اس مولوی کی, اس مفتی کی سنیت اس اینکر کے اوپر تو کھلی ہوئی تھی نا. چلے کسی اور کو نہیں پتا, وہ تو ان کا اپنا مفتی ہے نا, لیکن اپنا مفتی بھی ذرا سی کوئی ایسی بات کر دے جو بات تو بالکل ٹھیک ہو, لیکن وہ ایسی بات ہو جو وہ سننا نہ چاہتا ہو, تو فوراً فتویٰ لگا دیتا. اب وہ کلپ وائرل ہو گیا, وہ شیعہ نے بھی اپنے اس کے اوپر چینل کے اوپر چڑھایا ہوا. تو پھر یہ معاملات ہوتے ہیں, ان کے مولویوں کے ہاتھ سے نکل چکے ہیں یہ معاملات. تو یہ مطلب یہ صحیح عاشق رسول نہیں ہے یہ لوگ جو یہ تو ان کے اپنے علماء سے بھی آپ علیحدہ میں پوچھیں وہ کہیں گے نہیں ہے, سامنے تو نہیں کہیں گے ظاہر ہے. ٹھیک ہے سر. اچھا اگلا سوال ہے کہ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ جب میرے صحابہ کرام سے متعلق کوئی گفتگو ہو رہی ہو اور ان کا اختلاف ڈسکس ہو تو تم خاموشی اختیار کرو؟ نہیں, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. یہ تو ہمیں انہوں نے کہانیاں سے اکٹھی کی ہوئی ہیں, کمزور روایتیں بنا کے. اختلاف نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کرام کی جو جنگیں ہیں ان کا تو آلریڈی خود ڈسکس کر کے گئے ہیں. جنگ جبل صفین نہروان کے بارے میں بخاری مسلم میں کہ یہ حدیث ہے, آپ نے پہلے پریڈکٹ کیا تھا. میرا واقعہ کربلا والا آپ ریسرچ پیپر پڑھ لیں. اس طرح کی کوئی روایت موجود نہیں ہے کہ صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو تو تم خاموشی اختیار کر لو. ہاں حدیث یہ ہے صحیح مسلم میں موجود ہے ڈیٹیل سے, بخاری میں کچھ حصہ ہے, مسلم میں بھی ہے, لیکن یہ بخاری والا حصہ بیان کرتے ہیں, مسلم والا نہیں کرتے. صحیح مسلم میں 6488 نمبر حدیث ہے کہ ایک دفعہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خالد بن ولید کی آپس میں لڑائی ہو گئی. تو خالد بن ولید نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جذبات میں گالیاں دے دی. نبی علیہ السلام تک شکایت پہنچی تو آپ نے فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو گالی مت دو. حالانکہ خالد بھی صحابی تھے, لیکن آپ نے فرق کر دیا کہ خالد تو صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے, اس کے وقت تو ساروں کو ہی نظر آ گیا تھا کہ آپ تو بچنا نہیں, کچھ عمر نکل جاتا ہے ہمارا, تو سب نے مسلمان ہی ہونا تھا. اور عبد الرحمن بن عوف تو شروع کے مسلمانوں میں سے تھے, پہلے 10 اس وقت سے مارے کھا رہے تھے. تو فرمایا خالد تم میرے صحابہ کو برا مت کہو, اب تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. تو میرے اس صحابی نے جو ایک مد خیرات کی تھی, ٹھیک ہے جی, 600 گرام, اس کے آدھ کو یعنی ایک پاؤ کو بھی نہیں پہنچ سکتے. یعنی یہ ایک پاؤ اگر گندم خیرات کرے اور تم احد پہاڑ جو 4 کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے اس کے برابر سونا بھی کہیں سے لے آؤ, اس کے برابر نہیں ہو سکتا. انہوں نے بس وہی ہے میرے صحابہ کو برا مت کہو اگر تم میں سے کسی اور. یہ کہا کس کو تھا؟ خالد بن ولید کو. انہوں نے پہلا حصہ صرف اس لیے چھپایا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں حضرت علی کے ممبروں پہ سب و شتم ہوتا تھا. میں نے بخاری مسلم سے حدیثیں بیان کی ہیں. تو ان سے پھر لوگوں نے پوچھنا تھا کہ یار یہ کیا ہو گیا, مطلب یہ تو اسپیسیفکلی صحابہ کو ہی منع کیا گیا تھا کہ گالیاں نہیں نکالنی ہے, تو یہ کیوں کرتے رہے؟ تو انہوں نے پھر کہا مٹی پاؤ, بعد والوں کو سناؤ. حالانکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی, اس کے بھی ہاتھ کٹیں گے. اب کتنی یعنی یہ 2 نمبری ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اگر آپ کی کوئی بیٹی چوری کرے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو اور حضرت فاطمہ کا نام ہی بیچ میں سے کوئی نکال دے.
ٹھیک ہے, یہاں کسی نے نہیں نکالا, ٹھیک ہے, اس لیے کہ شاید اہل بیت کے معاملے میں وہ اس طرح کی سخت باتیں ہضم کر لیتے ہیں, باقیوں کے بارے میں نہیں کرتے. ٹسل ہے نا جی, اور تو کچھ نہیں ہے. تو یہ نہیں ہے. ہاں ان کو برا نہ کہا جائے, غلطی تو ظاہر ہائی لائٹ کی ہے آپ نے. صحیح بخاری میں 2812 نمبر حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, وہ اللہ کی طرف سے بلائیں گے اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی. باقی اس میں کچھ اور ٹیکنیکل روایتیں بھی ہیں جو میں نے ڈسکس کی ہیں. میں نے یوٹیوب پہ کلپ ہے مولا علی سے متعلق 5 جھوٹ, اس میں نے ڈسکس کیا ہے کہ یعنی صحابہ کرام یعنی آپس میں اختلافات کے حوالے سے جو کچھ کرتے ہیں وہ میں بار بار نہیں, تو میں چیپٹر آلموسٹ کلوز کر چکا ہوں. اتنی دفعہ میں نے اس کو بیان کیا ہے. یہ ایسا کلوز ہوا کہ سر آپ قیامت تک نہیں اٹھے گا, کیونکہ یہ جو پمفلٹ آ گیا نا سر A5 ریسرچ پیپر واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح اسناد احادیث کی روشنی میں, اس نے تو یہ جس طرح وہ ہیروشیما اور ناگاساکی پہ جب ایٹم بم گرا تھا نا تو جنگ ادھر ہی ختم ہو گئی تھی. تو یہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے. تو اب تو ہمیں کوئی یاد کراتا ہے تو یاد آتی کبھی, اچھا یہ بھی جنگ ہم نے کبھی لڑی تھی. سر وہ دوسری جنگ عظیم ہم جیت چکے ہیں, پہلی بھی اور تیسری بھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, عربی تجوید کے بغیر قرآن شریف کو پڑھنا ٹھیک ہے؟ کہتے کہ وہ کہتے ہیں تجوید تو سیکھنی چاہیے جی. دیکھیں الفاظ کے معنی سے بڑا فرق پڑتا ہے. میرا تجوید کے اوپر یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, قرآن حکیم کو عربی تجوید سے سیکھنا, لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے. میں نے صرف 1.5 گھنٹے کے اندر پوری عربی تجوید پڑھا دی ہے, جو 2 سال میں نہیں پڑھتے, اور کوئی بندہ بھی سیکھ سکتا ہے. چند 9 حروف ہیں جو آپ نے سیکھنے ہیں, باقی تو سارے اردو کے ہیں. الف سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے, بے کی آواز کو با کہہ دیں گے, با وہی ہے. فا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں قاف 2 رکتونا سیکھنا پڑے گا, عین سیکھنا پڑے گا, سین نہیں سیکھنا پڑے گا, سواد اسی کو موٹا کرنے سے آ جائے گا. ہا نہیں سیکھنا پڑے گا لیکن ہا سیکھنا پڑے گا. لام میم نون یہ نہیں سیکھنا پڑے گا. تو 28 میں سے آپ کو صرف 9 سیکھنے پڑیں گے, باقی تو آپ کو آلریڈی آتے ہیں. تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں, وہ سیکھنا تو ضروری ہے کیونکہ عربی میں فرق پڑ جاتا ہے. اب قل کا مطلب ہے عربی میں کہہ دو اللہ ایک ہے, لیکن کل پڑھ دیں تو کھا لو اللہ ایک ہے. کش والا کاف پڑھ دیں تو اور فرق ہے. اب وہ اس طرح قلب دل کو کہتے ہیں, کش والے کاف قلب کتے کو کہتے ہیں. عربی میں تو بہت فرق پڑ جاتا ہے. تجوید ضرور سیکھیں, لیکن اس دوران اگر آپ پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ ثواب ملے گا. ابو داؤد میں ایک حدیث ہے, نبی الاسلام ایک جگہ کے کچھ عربی تھے کچھ اجمی تھے, قرآن پڑھ رہے تھے. آپ فرمایا سب اچھا ہے, پڑھو قرآن پڑھو ضرور, لیکن یہ یعنی تجوید وقت کے ساتھ ساتھ سیکھنی چاہیے. اس سیکھنے کے پیریڈ کے دوران جو ہے وہ غلطی معاف ہوگی. یہ تو نہیں کہ سیکھنا ہی نہیں ہے. علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت میں فرض تو ہے نا. تو علم دین میں اتنی تجوید کے جس سے آپ نماز کو باقی چیزوں کو پڑھ سکیں وہ ضروری ہے 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے لیے. ٹھیک ہے سر. اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں شرک کے علاوہ جس کو چاہوں باقی گناہ معاف کر دوں گا, جبکہ اللہ تعالیٰ عدل فرمانے والا ہے, عادل کا انصاف کرنا ہے, تو معافی کس بات کی؟ ہاں شکر نہیں کرتے معاف کر دے گا. ضروری عدل کروانا ہے. عدل کرے تے تھر تھر کمڑ اونچیاں شانہ والے, فضل کرے تے بخشے جامڑ میں ورگے منہ کالے. سوال پتہ کیا کیا انہوں نے کہا جب اللہ کا کام عدل کرنا ہے تو گناہ گاروں کو کیوں بخشے گا؟ عدل ہی کرنا چاہیے, دوزخ میں پھینکے. بڑا ڈاڈا مسلمان ہے کوئی. سر یہ اگر وہ رحم نہ فرمائے تو بڑے بڑے بھی نہ بخشے جائیں. بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ کوئی شخص محض اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جائے گا. ایک صحابی نے بڑی جرت کر کے پوچھ لیا, یا رسول اللہ آپ بھی؟ فرمایا ہاں, جب تک میرے رب کی رحمت مجھے ڈھانپ نہ لے میں بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. تو یہ حدیث جو بخاری مسلم کی ہے نا کہ کوئی شخص محض اعمال نہیں بلکہ اللہ کی رحمت بھی ضروری ہے, اور ہم تو اس کو ایک سٹیپ ایڈ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی اسلام کی شفاعت بھی. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا کہ قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام بھی میری طرف متوجہ ہوں گے شفاعت کے لیے, جبکہ کسی اور کی شفاعت قبول نہیں کی جا رہی ہوگی. اسی پہ وہ احمد بریلوی صاحب کا شعر بھی ہے نا, وہ جہنم میں گرا ان سے جو مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. تو نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی چاہیے, رحمت بھی چاہیے. عدل اس کا واقعی یہی ہے کہ وہ سزا دے, لیکن بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی پیدائش سے پہلے اپنے پاس عرش پہ یہ عبارت لکھ لی تھی کہ میری رحمت میرے غضب پہ سبقت لے جائے گی. اب یہ وہ بیلنس نہیں ہے. رحمت کا پلڑا اللہ کی صفت میں غالب ہے غضب سے. سر یہ برابر ہوتا نا تو پھر تھوڑے عدل ہو جانا سی تھوڑے نال. عدل کی صفت کو بیلنس اس اعتبار سے کیا جا رہا ہے کہ وہ رحمت چونکہ ڈومیننٹ ہے تو عدل والی صفت پھر پیچھے رہ جاتی ہے, اللہ تعالیٰ پھر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے.
ٹھیک ہے نا, یہ اس کی رحمت ہے. تو یہ اللہ نے اس کوشچن کا آنسر پہلے دیا ہوا ہے کہ میں عدل کرنے والا ضرور ہوں لیکن رحمت کا غلبہ ہے. عدل کو ایمفسائز اس لیے کیا گیا کہ دنیا میں کسی نے اگر اللہ کے لیے زندگی گزاری ہے تو اب وہ یہ نہ ہو پریشان ہو کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا بنے گا. تو اللہ فرماتا ہے میں عدل کرنے والا ہوں, اگر تو نے میرے لیے زندگی گزاری بے فکر رہ, بے انصافی نہیں کروں گا تجھے دوں گا, بلکہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے میں اس سے کئی گنا بڑھ کے دوں گا. سورۃ الانعام میں آتا ہے کوئی ایک نیکی لے کے آئے ہم 10 گنا بڑھا کے دیں گے اور برائی کا بدلہ صرف ایک برائی دیں گے. یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے نا. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا, جو کوئی ایک نیکی لے کے آئے اس کے لیے 10 نیکی ہے. تو 10 کا فرق تو یہی ہے نا. اور یہی فرق ہوا ہے جو بخاری مسلم میں آیا کہ 50 نمازیں دی تھی, کام ہو کے 5 رہ گئیں. تو اللہ نے فرمایا کہ ہمارا کلام بھی نہیں بدلے گا, پڑھیں گے 5 نمازوں کا ثواب 50 کا ملے گا, ملٹی پلائی بائی 10 والا فارمولہ اپنی جگہ موجود ہے. عدل یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ کیا ہے نا تو اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بدلہ دے. یہ نہیں کہے گا یار تو میرے پیچھے نمازہ پڑھتا رہا ایتھے بھی رگڑا لگے گا تیرا, نہ, وہ عدل کروں گا میں دوں گا اور رحمت سے اور بڑھ کے دوں گا, جتنا تم نے کیا اس سے بڑھ کر. تو ایون کافروں کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے اس حوالے سے. ہر کافر کو ایک جیسا عذاب نہیں ہوگا سر. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب نے حضور سے پوچھا کہ آپ کا چچا ابو طالب جو ہے آپ کے لیے لڑتا تھا, اتنی آپ کو سپورٹ کرتا تھا, تو کیا آپ نے بھی اسے کوئی نفع پہنچایا کہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ اگر میں نہ ہوتا وہ دوزخ کی سب سے نچلی گھاٹی میں ہوتا, میں نے اسے پکڑ کے دوزخ سے نکالا, اللہ نے مجھے اجازت دی شفاعت کی. اب صرف اس کے پاؤں دوزخ میں ہے, باقی اس کا جسم دوزخ سے باہر ہے. لیکن وہ عذاب سب سے ہلکا عذاب ہے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا, لیکن اس کی وجہ سے بھی اس کا سر ہنڈیا کی طرح کھولتا ہے. دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے کہ آپ کو پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں, باقی جسم میں کوئی چیز نہیں, تو دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا. تو یہ حدیث بھی ثبوت ہے کہ یعنی نفع بہرحال کافر کو بھی پہنچ سکتا ہے اللہ کی رحمت کے تقاضے کے تحت, لیکن وہ جو اصول ہے اپنی جگہ ہے. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جب میں بار بار دوزخ کی طرف جاؤں گا اپنے امتیوں کو نکالوں گا, حتیٰ کہ جس نے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا اس کو بھی نکال لوں گا اللہ تعالیٰ کی اجازت سے. پھر مجھے فرشتہ دوزخ کا کہے گا مالک کہ اب آپ کا کوئی امتی دوزخ میں نہیں سوائے اس کے جس کو قرآن نے روک لیا. اور قرآن نے کس کو روکا ہے؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, جو شرک کے ساتھ مرا ہے اس پہ جنت حرام ہو چکی ہے. تو قرآن روک لے گا, جس کو قرآن روکے گا اس کے نبی الاسلام بھی جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. خطرناک. ٹھیک ہے سر. اچھا سر, ایک سسٹر کا سوال ہے کہ میں جاب کرتی ہوں اور صرف فجر کی نماز پڑھتی ہوں اور باقی 4 نمازیں گھر واپس آ کے جاب سے اکٹھی پڑھتی ہوں. تو سوال یہ ہے کہ کیا مجھے آیت الکرسی بھی 4 مرتبہ پڑھنی ہوگی؟ تو آیت الکرسی کی فکر پی گئی, من تو تھوڑی بہت فکر پی گئی ہے کہ 4 نمازاں قضا کر چھڈ دو تسی, آیت الکرسی رہن دو بھੈਣ جی, نمازاں ٹائم سر پڑھو. ٹھیک ہے جی, آیت الکرسی کی فکر پی گئی ہے. آیت الکرسی تو بعد کی چیز ہے نا, وہ 4 بار ظاہر پڑھنی چاہیے ہر فرض نماز کے لیے ایک دفعہ ہے نا. وہ تو سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث ہے, گرین کارڈ میں ہم نے ڈالی کہ جو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا تو وہ مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. لیکن یہ نمازیں اس طرح تو نہیں قضا ہو سکتی, ان کو چاہیے کہ یہ نمازوں کو جمع کریں. جاب میں اگر جا رہی ہیں زور اثر جمع کر لیں, اور اگر ان کا سفر 20 کلومیٹر سے زیادہ ہے شہر سے باہر, عموماً دوری ہوتی ہے جابس, تو 2 زور کے فرض پڑھیں اور 2 اثر کے, اور 3 مغرب اور 2 عشاء کے, تو جمع کر لیں. اتنا ٹائم مل جاتا ہے. اس طرح تو نہیں لوگ نمازیں پڑھتے ہیں, نمازیں اس طرح کٹھی نہیں کرنی ہوگی. بلکہ ساڈے ملک صاحب نے دیکھو نواں طریقے کڈے ہیں انہوں نے دماغ, وہ اسی تو زہرین مغربین کی گل کر رہے ہو, تو یہ جناب انہوں نے 4 نمازوں کا کٹھا طریقہ کرتا ہے. وہ کہتے ہیں جی دیکھو جی 5:10 تے مغرب شروع ہو رہی ہے, 5 بجے زور اثر کے جمع کرو, تو 5:10 تے مغرب عشاء جمع کر لو, 20 منٹ چاروں پڑھ کے فارغ. نہیں, یہ قانونی طور پہ مفتبہی ٹھیک ہے, یہ مفتبہی بھی بن جائے گا, ٹیکنیکلی بالکل ٹھیک ہے, ٹیکنیکلی ٹھیک ہے. لیکن اثر کو اتنا ڈیلے کرنا کہ سورج زرد ہو جائے, یہ صحیح مسلم ہے منافق کی نماز ہے. آخری 15-20 منٹ میں نہ پڑھیں. ہاں, غروب آفتاب سے آپ 20-25 منٹ پہلے زور اثر جمع کر لیتے ہیں, اور غروب آفتاب ہوتے ہی مغرب عشاء اسی وضو سے, ایک وضو سے 4 نمازیں. اور دوہری سر گل بہت اگے چلی گئی ہے. وہ کہتے ہیں جناب یہ پہلے آستہ سا ٹریا سی, بڑا کے چلا گیا سر, بڑا کون سے آگے چلے گیا. 4 نمازاں کٹھیاں سر ادھے گھنٹے, یہ نیا فارمولہ آیا ہے. ٹھیک ہے, غروب آفتاب تو 20 منٹ پہلے زور اثر جمع کرو,
20 منٹ سے پہلے پہلے. اور جس نے غروب آفتاب ہے مغرب عشاء جمع کر لو. ایک وضو نال جناب تہاڈے بزرگ تے جناب عشاء دے وضو نال فجر پڑھدے سن نا, ساڈے بزرگ جناب 4 نمازاں کٹھیاں پڑھدے. لیاؤ ایسا بڑا بزرگ ہن جناب انجینئرنگ والے بزرگ اس تو بھی بڑے نے, 4 ایک نمازاں ایک وضو نال. ٹھیک ہو گیا جی. کیڑی کیڑی؟ ظہر اثر مغرب عشاء. سر ایسی روایت میرے خیال میں ہے کہ سفر میں صحابہ کرام بھی اس طرح کر دیتے. نہیں ٹھیک ہے, تو میں نے سر ایک بریک میں نہیں ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح ہے, کر سکتے ہیں. ان کے لیے دیکھیں سفر میں بڑے ایشوز ہوتے تھے نا. آپ کے سفر میں تو آپ پیٹرول پمپ پہ روکیں گے, ٹوائلٹ بھی اویلیبل ہے. وہ پورے قافلوں کے ساتھ سفر کرتے تھے, دیکھتے تھے کہیں پانی اویلیبل ہو, یعنی صفیں بچھانی ہے. پھر ان کی عورتیں بھی ساتھ ہوا کرتی تھیں, ان کے وضو کا اہتمام کرنا ہے. پھر جانوروں کو کھونٹی سے باندھنا ہے. سر ایڈی بڑی ایکٹیویٹی سی. ٹھیک ہے, ہمارے لیے تو نماز مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, جدھر مرضی کھڑے ہو کے پڑھ لیں. کوئی گلی نہیں, کوئی محلہ نہیں جتنے مسجد نہ ہوئے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا سر, آج کا آخری سوال. جی جی. آج کل ہر جماعت اپنی طرف بلاتی ہے اور حدیث سناتی ہے کہ جماعت کو لازم پکڑو. ہاں جی. کیا آج کل ہم جماعت اور اس کے امیر کو پکڑے بغیر بھی رہ سکتے ہیں, یا بیعت ہونا یا امیر پکڑنا بھی ضروریات دین میں شامل ہے؟ ضروریات دین میں اس وقت شامل ہوگا جب بیعت خلافت ہوگی. میرے یوٹیوب پہ کلپ ہے کہ بیعت طریقت اور بیعت خلافت میں فرق. باقی اگر آپ جماعتوں پہ جائیں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا تبلیغ جماعت والے آپ کو الاؤ کریں گے کہ آپ دعوت اسلامی کے امیر کو پکڑ لیں؟ دعوت اسلامی والے الاؤ کریں گے کہ آپ تبلیغ جماعت کے امیر کو پکڑ لیں؟ جماعت اسلامی والے تنظیم اسلامی کا, تنظیم اسلامی والے جماعت اسلامی کا, اور پھر سیاسی اختلافات اپنی جگہ. یہ احادیث جو یوز کیے ہیں نا جماعتوں نے, آؤٹ آف کانٹیکسٹ کیے ہیں. اس جماعت سے مراد پارٹی یا اس کا امیر نہیں تھا, اس سے مراد مسلمانوں کی مین سٹریم ہے. جس طرح کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں تلوار اٹھائی تھی معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف, کہ انہوں نے جماعت کو توڑنے کی کوشش کی. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو شخص امیر کی بیعت کے مرے بغیر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے, جب ایک خلیفہ کے اوپر اتفاق ہو جائے, کوئی اس کے مقابلے میں کھڑا اس کو قتل کر دو. اب حضرت علی کو تو انہوں نے خلیفہ سن, بلکہ حضرت علی جو 6 رکنی کمیٹی تھی بخاری میں آتی ہے, ان میں سے 2 ہی ممبر باقی تھے جو سلیکٹ ہوئے. ایک حضرت عثمان ہو گئے, حضرت علی بچ کے. ٹھیک ہے. حضرت طلحہ زبیر تو ویسے ہی دستبردار ہو گئے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ٹائی پڑ گئی تھی, انہوں نے حضرت عثمان کے حق میں ڈسیزن کیا. حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہے حضرت علی کے خلیفہ بننے سے پہلے حضرت عثمان کے دور میں فوت ہو گئے تھے. تو اس کمیٹی کے 4 بندے ہی صرف باقی تھے, جو صحیح بخاری میں 6 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی. 3700 نمبر حدیث ہے بخاری میں. طلحہ, زبیر اور حضرت علی, یہ 3 بندے بچ گئے تھے. عبد الرحمن بن عوف تو ہو چکے تھے. سعید ابن زید بھی, یعنی وہ اس کمیٹی میں تو نہیں تھے لیکن وہ اشرا مبشرہ کے اندر آتے ہیں. اور ابو عبیدہ بن جرح بھی فوت ہو چکے تھے تعاون کے مرض میں. یعنی وہ 6 رکنی کمیٹی میں سے 3 بندے رہ گئے تھے. ان میں سے تو وہ 2 تو اپنی پہلی آلریڈی دستبرداری کر چکے تھے, کیونکہ جب ٹائی پڑی تھی تو بخاری میں آتا ہے کہ آخر میں حضرت عثمان اور حضرت علی رہ گئے تھے, جن میں سے حضرت عثمان کو چنا گیا تھا. تو آٹومیٹکلی حضرت علی کا ہی خلیفہ بننا بنتا تھا. پھر حضرت علی کے خلاف اس طریقے سے کھڑا ہونا یہ غلط تھا. اور پھر حضرت معاویہ نے بیعت بھی نہیں کی ہوئی تھی, تو وہ جماعت سے حضرت معاویہ ہٹے تھے, اس لیے حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی. اور وہ یہ جماعت میں اللہ کا ہاتھ ہے. یہ حدیث جو ہے یہ پوری پڑھیں, مستدرک الحاکم میں 399 نمبر حدیث ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے, اللہ تعالیٰ میری امت کو کبھی گمراہی پہ جمع نہیں ہونے دے گا. اس جماعت سے مراد امت کی مین سٹریم ہے, پارٹیاں نہیں ہیں. باقی جماعت المسلمین والے جو حدیث لیتے ہیں بخاری اور مسلم سے کہ جی جماعت المسلمین کو اور ان کے امام کو پکڑ لو, وہ امام ہم ہے, امام ہو نہیں ہے. امام ہو ہوتا تو مطلب تھا کہ جماعت کا امام, امام ہم مسلمانوں کا امام. ٹھیک ہے, مسلمانوں کا امام کون ہوگا؟ جو خلیفہ ہوگا. اور پھر وہ جماعت میں وہ جو بخاری مسلم میں جماعت المسلمین والی تے ہے نا, وہ گول والی ہے, اور ہماری جو یہ والی تے ہے نا, ان کی تے سیدھے والی ہے. یہ تو ہے ہی نہیں جماعت, تے کا ہی فرق ہے, بڑا فرق ہے نا. عربی تے وہ تے استاد کا فرق ہے نا, 2 تا مختلف نے. تو اس سے مراد امت کی مین سٹریم ہے. اور اس کی بنیاد کے اوپر یعنی اسی طریقے سے ڈاکٹر سراج صاحب نے بھی یعنی وہ جماعت کے اوپر جتنی حدیثیں لی ہے کہ جماعت کو پکڑو, جماعت کے بغیر کچھ نہیں, اس سے مراد اجماع امت ہے, یا وہ حکمران جس کو مسلمان اجتماعی طور پہ خلیفہ کے طور پہ چن لیں کہ آپ اس کی بیعت کریں گے, وہ اس کے لیے کہ آپ اس کو پکڑ کے رکھو. وہاں پہ بھی اگر کسی کا علمی اختلاف ہو تو وہ بھی اس لیول کے اوپر واجب نہیں ہے. ہاں بغاوت پہ کوئی کھڑا ہو جائے تب ہے, ورنہ تو سعد ابن عبادہ نے تو حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی ہے, تو حضرت ابوبکر نے ان کو قتل تو نہیں کیا, انہوں نے حضرت عمر کی بھی بیعت نہیں کی. حالانکہ وہ بڑے جید صحابہ میں سے, خزرج کے سردار تھے, اصحاب صوفہ کا کھانا ان کے گھر سے جاتا تھا.
155 صحابہ کے میں نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ ان کا احسان ہے, امت پوری پہ احسان ہے ان کا, ہم ان کے ریگارڈ کرتے ہیں. لیکن اس بنیاد پہ ان کو حضرت بکر صدیق نے قتل نہیں کروایا کہ بھئی تو نے بیعت کیوں نہیں کی ہے, لیکن انہوں نے کو پارٹی بنا کے جتھا بنا کے ٹکرائے بھی تو نہیں نا. حضرت علی کو تلوار اس لیے اٹھانی پڑی کہ وہ لوگ ٹکرا گئے تھے, ریٹ آف دی گورنمنٹ کو چیلنج کر رہے تھے. باقی واقعہ کنٹرول ریسرچ بھی میں نے ڈسکس کیا, نبی اسلام نے پہلی پریڈکشن فرما دی تھی. تو یہاں پر یہ والی جو جماعتیں ہیں یہ اجتہادی جماعتیں ہیں. ایک اسلام میں اچھے طریقے ہیں, اگر کوئی جاری کر رہا ہے کہ جی میں اس طریقے سے اقامت دین کرنا چاہتا ہوں, تبلیغی جماعت سمجھتی ہے ہم اقامت دین جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا چاہتے ہیں, ہم چلے سہ روزے یا 4 مہینے لگا کے معاملات کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, ہمارا ایک مرکز ہے, ایک ترتیب ہے, ٹھیک ہے. تنظیم اسلامی والے ایک اپنا طریقہ رکھتے ہیں, جماعت اسلامی والے اپنا رکھتے ہیں. تو یہ ساری جماعتیں اگر یہ کہیں گے کہ ہاں بھی جماعت امت ہے, تو اس کا مطلب پتہ کیا ہے, یہ اب اس جماعت کے علاوہ جتنے باہر کے مسلمان ہیں ان کی تکفیر بھی پھر ان کو کرنی پڑے گی. تو نہیں کریں گے یہ تکفیر, یہ کہیں گے کہ یہ ایک اجتہادی مسئلہ ہے. باقی جماعتی زندگی تو ہونی چاہیے کسی نہ کسی فارم میں, تو ہر مسلمان کی ہوتی ہے جماعتی زندگی. باقی امیر والا جو معاملہ ہے نا, یہ سب کے سب, یہ پیری مریدی کی بھی جو بیعت شروع ہوئی ہے وہ بھی سارے اجتہادی ایشو ہیں. جب وہ والی بیعت 2 نمبر ہو گئی, بنو امیہ بنو عباس کی خلافتوں کے اندر یعنی بدماشیاں شروع ہو گئی, تو پھر صوفیاء کو موقع مل گیا انٹری مارنے کا. انہوں نے پھر بیعت طریقت پیرلل میں شروع کرا دی. ان کا یہ تو ہے ہی دنیا دار حکمران ہے, تو ساڑھی بیعت کرو. یہاں سے یہ سارا بیعت کا سلسلہ شروع ہو گیا ان کا. بیعت فی نفسی کو بری چیز نہیں ہے, بیعت ضرور کریں, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر. بیعت کا یہ مطلب نہیں کہ پیر کہہ رہا ہے بچہ ذبح کر دو, آپ بچے ہی ذبح کرتے ہیں. فی المعروف, ہاں بالمعروف, کیونکہ بخاری مسلم میں حدیث حضرت علی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, خالق کی نافرمانی میں نہیں ہے. پھر بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک قافلہ روانہ کیا, اس قافلے کا امیر تھا, اس نے آگ کی لکڑیاں جلائیں اور پھر اپنے ساتھیوں کا اس میں کود جاؤ, کیونکہ امیر کی اطاعت واجب ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی, جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو انہوں نے کہا کہ اس میں ہم خودکشی کیسے کر لیں, اس میں اطاعت نہیں ہے. تو واپسی پہ آ کے نبی علیہ السلام کو شکایت لگائی. آپ نے فرمایا اگر تم اس آگ میں کود جاتے نا تو دوزخ کی آگ میں جا کے نکلتے. تو انہوں نے اپنی عقل استعمال کی, مقلد نہیں سن. اے مسئلہ ہے, مقلد ہوتے ہو کہتے جی دیکھو جی بزرگ نے آخر ایڈے پہنچے, بزرگ نے غلط غلط نہیں کر سکتے نا سر. ایڈے بڑا پہنچا کہ صحابی سے بڑا پہنچا ہوا کون سا ہو سکتا ہے. اس نے بھی اتنی غلط بات کی کہ سیدھا دوزخ میں بھیجنے کا فتویٰ لگا دیا اپنے ماننے والوں کو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس بندے کی بات مان لیتے سیدھا دوزخ میں نکلتے. تو سر صحابی کی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. تو تسی اپنے بزرگوں اپنے کول رکھو سنبھال کے, ٹھیک ہے نا, احترام نہ. تو ساری نظر تو بچا کے رکھو, سانو کوئی نہ کوئی شے اور نظر آ جاتی ہے, پھر سانو مجبوراً بیان کرنی پڑتی. پردہ کراؤ انہوں دی کتاباں بھی پردہ کرو, انہوں دی تعلیمات بھی پردہ کراؤ, ٹھیک ہو گیا. انہوں برکے شروع کرو, ادروائز کوئی نہ کوئی شے انہوں دی نظر آ جائے گی سانو, ٹھیک ہو گیا. ظاہر ہے جب صحابہ کرام علیہم رضوان کی غلطی کو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ انڈورس نہیں, میں ان کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. حتیٰ کہ آپ دیکھیں نا وہ جو اسامہ ابن زید سے ہو گیا تھا ایک جنگ کے دوران, صحیح بخاری میں آتا ہے, ایک بندے کے اوپر یعنی وہ کافر اور اسامہ بن زید کی لڑائی ہو رہی تھی. جب اس نے دیکھا میں تلوار کے نیچے آ گیا ہوں تو اس نے کلمہ پڑھ دیا, پھر بھی اس کو قتل کر دیا. نبی علیہ السلام کے سامنے ہوا تو آپ نے فرمایا یا اللہ میں اسامہ کے اس عمل سے بری ہوں, ٹھیک ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اسامہ تو اس وقت کیا کرے گا جب وہ کلمہ پڑھتا ہوا قیامت دن اٹھے گا. اور حضور یہ بات اتنی ریپیٹ کرتے رہے کہ حضرت اسامہ کہتے ہیں میں نے کہا کاش حضور خاموش ہو جائے, کاش میں آج سے پہلے کافر ہوتا اور اب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا, کم از کم میرا یہ جرم تو معاف ہو جاتا. یہ صحیح بخاری کے اندر حدیث موجود ہے. حالانکہ ڈر سے یقیناً اس نے پڑھا ہوگا, لیکن ظاہری کلمے کا بھی احترام ہے. لیکن سر یہاں مولوی آپ کے نہ کلمے کا احترام کرتے ہیں, آپ کہتے رہتے ہیں مسلمانوں, کہتے نہیں گستاخ رسول ہے. ٹھا دیکھ لو, آپ میلاد بھی کروا رہے ہیں, ہر جمعرات میلاد کروا رہے ہیں. ہمارے ایک پولیٹیکل لیڈر پھر بھی جب الیکشن کمپین چلی ہے انہوں نے کہا نہیں ہے وہی جے جنہیں وہ ختم نبوت والا قانون چینج کیتا سی, نہیں معاف کرنے کے لیے تیار ہو رہے, ٹھیک ہے نا. غلطی ہوگی, ریورس ہو گئی, نہیں معاف کر رہے. یہ سب بڑے تلخ رویے ہیں اور یہ بڑی دور تک جائیں گے. اللہ تعالیٰ معافی دے, اس قوم کی حفاظت کرے اور ان یعنی ایسے تلخ رویوں کے شر سے امت کو بچائے. ٹھیک ہے جی, عشاء کی اذانیں شروع ہو رہی ہیں.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جس بات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ.